بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران معاہدے کے باوجود امریکہ سعودی عرب تعلقات میں بہتری۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان 70 سال سے زائد قدیم تعلقات بلا شبہ اپنے مشکل ترین مراحل میں سے گزرے ہیں، لیکن سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے چین کی حمایت یافتہ حالیہ ڈیل کے باوجود حکام اور جو بائیڈن انتظامیہ کے حالیہ بیانات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ یہ سرد لہر آہستہ آہستہ واشنگٹن اور ریاض کے درمیان زیادہ مستحکم ماحول کے حق میں بدل رہی ہے۔ امریکی بحریہ کا جوہری آبدوز مشرق وسطی بھیجنے کا انکشاف۔ گارڈن میزائلوں سے لیس آبدوز کی تعیناتی کا مقصد مشرق وسطی کے استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ امریکی بحریہ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ جوہری توانائی سے چلنے والی گارڈن میزائل آبدوز مشرق وسطی کی ریاست بحرین میں موجود قائم امریکی 5ویں بحری بیڑے میں کام کر رہی ہے۔ فلسطین میں حالات کشیدہ۔ اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلانے پر عالم اسلام متحد۔ مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین پر صہیونی حملوں کے خلاف عالم اسلام میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران نے اس معاملے میں اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ترکمانستان کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے غاصب اسرائیلی حکومت کے جرائم کی روک تھام کے لیے عالم اسلام کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ 10 برسوں میں پہلی بار 2 روسی جنگی جہازوں کی سعودی عرب آمد۔ روس کے شمالی بحری بیڑے سے 2 فوجی جنگی جہاز مغربی سعودی عرب کے جدہ کی بندرگاہ پر تقریباً 10 سالوں میں پہلی بار لنگر انداز ہوئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یہ پیش رفت دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے میل جول کا اشارہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاض میں روسی سفارت خانے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ 2 جنگی جہاز جدہ سے روانہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دورہ کچھ دیر پہلے طے کیا گیا تھا۔ مشرق وسطی میں ایک اور بریک تھرو۔ سعودی عرب کا یمن جنگ ختم کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے یمن میں جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور عمانی حکام کا ایک وفد آئندہ ہفتے یمن جائے گا، جہاں وہ دارالحکومت سینا میں مستقل جنگ بندی کے معاملے پر دستخط کرے گا، جس سے 8 سال سے جاری یہ جنگ ختم ہونے کی واضح امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ تائیوان نے چین کی فوجی مشقوں کو علاقہ استحکام اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق تائیوان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج صبح 8 چینی جنگی جہاز اور 42 لڑاکا طیاروں نے آبنائے تائیوان کی حد کو عبور کیا۔ ایسے غیر معقول اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ ٹھوس جنگی تیاری کے ساتھ قومی سلامتی کا دفاع کریں گے۔ دوسری جانب چین نے آبنائے تائیوان میں 3 روزہ فوجی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یوکرین کی وزیر خارجہ پیر کو بھارت پہنچیں گی۔ یوکرین کی وزیر خارجہ 4 روزہ دورے پر پیر کو بھارت کا دورہ کریں گی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس فروری میں شروع ہونے والے روس یوکرین تنازع کے بعد پہلی مرتبہ یوکرین کی ڈپٹی وزیر خارجہ 4 روز کے لیے بھارت پہنچیں گی۔ رپورٹ کے مطابق اس دوران وہ 2 طرفہ تعلقات، یوکرین کی موجودہ صورتحال اور عالمی معاملات پر گفتگو کریں گی۔ لاپتہ ہونے والے جاپانی فوجی ہیلی کاپٹر کا ملبہ 1 دن بعد مل گیا، تاہم اس میں سوار افراد کا اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جاپان میں ریسکیو اہلکاروں کو ہیلی کاپٹر کے کئی حصے مل گئے ہیں، جبکہ اس میں سوار فوجی کمانڈر سمیت عملے کے 10 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ افغانستان میں خواتین کے واحد ریڈیو اسٹیشن کی نشریات بحال۔ افغانستان میں خواتین کے زیر انتظام واحد ریڈیو اسٹیشن کی 1 ہفتے کی بندش کے بعد نشریات کو بحال کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغان حکام نے رمضان المبارک میں میوزک چلانے پر ریڈیو کی نشریات کو 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ریڈیو اسٹیشن صدائے بانواں کا مطلب خواتین کی آواز ہے اور اس کا آغاز 10 سال پہلے ہوا تھا۔
چین نے کمرشل کیریئر راکٹ لانچ کر دیا۔ چین نے شمال مغرب میں واقع جیوچیانگ لانچ سینٹر سے کامیابی کے ساتھ خلا میں ٹھوس کمرشل کیریئر راکٹ SQ-X-1 لانچ کر دیا۔ جمعے کے روز بیجنگ کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے روانہ کی گئی پرواز راکٹ کی مجموعی پروگرام کی تصدیق کرتے ہوئے پرواز کا ڈیٹا حاصل کرے گی۔ یہ کمرشل کیریئر راکٹ SQ-X-1 کا 5واں مشن تھا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہلی بار $6 ارب کی حد کو تجاوز کر گیا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پہلی بار اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد 5,36,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان میں عید الفطر کی تاریخ سے متعلق بڑی پیش گوئی۔ رویت ہلال ریسرچ کونسل کی جانب سے ملک میں شوال کے چاند کی رویت سے متعلق پیش گوئی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق رویت ہلال ریسرچ کونسل کے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جمعرات 20 اپریل کی شام ہوگا، تاہم اس شام عید کا چاند نظر آنے کا امکان نہیں، لہٰذا عید الفطر 30 روزے مکمل ہونے کے بعد ہفتہ 22 اپریل 2023 کو منائی جائے گی۔ پاکستان سے غیر ملکی ایئر لائن کو پرواز شروع کرنے کی اجازت۔ متحدہ عرب امارات کی ویز ایئر ابوظہبی کو پاکستان سے پرواز شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق پاکستان سے ابوظہبی سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ویز ایئر لائن کو پاکستان سے آپریشن شروع کرنے کی درخواست کی گئی تھی، جس کی حکومت کی جانب سے منظوری دے دی گئی۔ شاہ رخ خان دنیا کی با اثر ترین شخصیت قرار۔ امریکی جریدے ٹائم کے ایک سروے میں معروف بھارتی اداکار شاہ رخ خان نے دنیا کی سب سے با اثر شخصیات ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ٹائم میگزین کے اس سروے میں 1.2 ملین افراد شریک ہوئے۔ اس سروے میں قائرین کی جانب سے ان معروف شخصیات کا انتخاب کیا گیا جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ با اثر ہیں۔ سب سے زیادہ ووٹ 4% شاہ رخ خان کو ملے۔ اس طرح انہوں نے دیگر تمام معروف شخصیات پر سبقت حاصل کر لی۔ مشکوک شخص وزیراعظم ہاؤس میں داخل۔ مشکوک شخص وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ پولیس سمیت سیکیورٹی اہلکاروں کی دوڑیں لگ گئی۔ مشکوک افغانی شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مشکوک شخص 3 روز قبل مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہوا۔ دوران تفتیش مشکوک شخص نے اپنے آپ کو افغانستان کا رہائشی بتایا ہے۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹس۔ پاکستانی مارچ 2023 میں سب سے زیادہ کون سی ویب سائٹس سرچ کرتے رہے؟ ورلڈ انڈیکس نے رپورٹ جاری کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ورلڈ انڈیکس نے ان ویب سائٹس کی فہرست جاری کی ہے جنہیں پاکستانیوں کی جانب سے گزشتہ ماہ سب سے زیادہ سرچ کیا گیا۔ فہرست کے مطابق پاکستانیوں نے سب سے زیادہ google.com کو وزٹ کیا، اس کے بعد اسپورٹس ایپ ٹیپ میڈ، پھر یوٹیوب اور اس کے بعد فیس بک پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ وزٹ کیا۔ معاشی بدحالی۔ امریکی ادارے کی پاکستان کے اربوں ڈالر قرض معاف کرنے کی سفارش۔ امریکی ادارے نے پاکستان سمیت مشکلات میں گھری معیشتوں کے اربوں ڈالر کے قرض معاف کرنے کی سفارش کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ معاشی بدحالی کی شکار معیشتوں پر واجب الادا $520 ارب کے قرض کو معاف کیا جانا چاہیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان، ملاوی اور ایتھوپیا جیسے ممالک پر حال ہی میں موسمیاتی بحران سے نمٹنے کے سبب معاشی بدحالی اور مالیاتی دباؤ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دیوالیہ کے خطرے سے دوچار ترقی پذیر ممالک پر واجب الادا قرضے معاف کرنے سے ان کی مالیاتی صورتحال بہتر ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔